to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ آپ اسلامی تاریخ کے مطابق یکم رمضان 470 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 18 مارچ 1078 کو عراق کے ایک چھوٹے سے قصبے گیلان میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام نہیں جانتے۔ آپ کا مکمل نام معی الدین ابو محمد عبد القادر الگیلانی الحسنی والحسینی تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ الحسنی اور والدہ کا نام بی بی ام الخیر فاطمہ تھا۔ حضرت عبد القادر گیلانی نے اپنی زندگی میں تقریباً 4 شادیاں کی۔ آپ کی ازواج کے نام یہ ہیں: بی بی مدینہ، بی بی صدیقہ، بی بی محبوبہ، بی بی مومنہ۔ اس کے علاوہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عبد القادر گیلانی کے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تھیں، جن میں سے کچھ اہم کے نام یہ ہیں: شیخ سیف الدین عبد الوہاب، شیخ شرف الدین ابو محمد عیسیٰ، شیخ حافظ عبد الرزاق، شیخ سراج الدین عبد الجبارہ، شیخ یحییٰ، شیخ موسیٰ، شیخ ابو فضل محمد، شیخ عبداللہ، شیخ عبد الرحمن اور شیخ ابو نصیر موسیٰ۔ روایت میں ملتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا کہ حضرت عبد القادر گیلانی کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے دودھ نہیں پیا۔ لیکن جب مغرب کی اذان ہوئی تو افطار کے وقت آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اسی طرح پوری بستی میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا۔ حضرت عبد القادر گیلانی نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والدین سے حاصل کی اور اپنے والدین سے ہی قرآن حفظ کیا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کے والدین نے آپ کو گیلان کے ایک مدرسے میں داخل کروایا۔ وہاں پر آپ نے دین کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبد القادر گیلانی علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جاتے تو فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے اور کہتے: اس ولی اللہ کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ حضرت عبد القادر گیلانی کا حافظہ بہت تیز تھا اور آپ فطری طور پر بھی بہت ذہین تھے۔ اسی وجہ سے آپ اپنی عمر کے دوسرے بچوں کی نسبت دین کا علم بہت جلد حاصل کر رہے تھے۔ لیکن 481 ہجری میں، یعنی کہ جب حضرت عبد القادر گیلانی کی عمر تقریباً 11 سال تھی تو آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ الحسنی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت عبد القادر گیلانی کی والدہ بی بی ام الخیر فاطمہ کو بہت بڑا صدمہ پہنچا، لیکن بی بی ام الخیر فاطمہ نے صبر سے کام لیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا اور حضرت عبد القادر گیلانی کا مستقبل سنوارنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی۔ بی بی ام الخیر فاطمہ نے 17 سال تک اپنے بیٹے کو گیلان میں دین کی تعلیم دلوائی، لیکن گیلان میں اس وقت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اس پر حضرت عبد القادر گیلانی نے اپنی والدہ سے کہا: میں بغداد جا کر دین میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی والدہ نے بی بی ام الخیر فاطمہ نے یعنی کہ یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت بی بی ام الخیر فاطمہ کی عمر تقریباً 78 سال تھی۔ یہ وہ عمر ہے جب ایک ماں کو اپنے بیٹے کے سہارے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب بی بی ام الخیر فاطمہ نے حضرت عبد القادر گیلانی کی آنکھوں میں علم حاصل کرنے کا جذبہ دیکھا تو آپ نے حضرت عبد القادر گیلانی کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ گیلان سے 400 میل کے خطرناک اور لمبے سفر کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے حضرت عبد القادر گیلانی تقریباً 1 سال بعد بغداد پہنچے۔ بغداد پہنچ کر عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت عبد القادر گیلانی کو مشکل یہ تھی کہ بغداد اس وقت سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ تھا، جہاں مہنگائی کا دور تھا۔ حضرت عبد القادر گیلانی کے پاس صرف 40 دینار تھے جو کہ کچھ ہی مہینوں میں ختم ہو گئے۔ اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچائی کہ آپ کو فاقوں پر فاقے رکھنے پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا اور اسی طرح 8 سال تک دین کا علم حاصل کرتے رہے۔ حضرت عبد القادر گیلانی فرماتے ہیں: علم حاصل کرنے کے دوران میں نے ایسی ہولناک سختیاں جھیلی ہیں کہ اگر وہ سختیاں پہاڑ پر پڑیں تو پہاڑ پھٹ جائے۔ حضرت عبد القادر گیلانی کی مشکلات کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن حضرت عبد القادر گیلانی بھوک کے مارے جنگل کی طرف نکل گئے کہ جنگل میں کسی درخت کے پتے کھا کر پیٹ بھر لیتا ہوں، لیکن
لوگ آپ سے پہلے ہی درختوں کے پتے کھا چکے تھے اور آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے اس وقت کچھ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد خدا کے ایک بندے نے آپ کو ایک پرچہ دیا۔ ویورز، پرچہ مطلب کہ ایک پیپر دیا۔ آپ نے اس پیپر کو بیچ کر بازار سے نان اور حلوہ خریدا۔ نان حلوہ کھانے کے لیے آپ ایک مسجد میں داخل ہوئے کہ اس مسجد میں بیٹھ کر نان حلوہ کھا لیتا ہوں، لیکن اچانک آپ کی نظر مسجد کی دیوار پر پڑی۔ اس دیوار پر لکھا ہوا تھا، خدا کے بندے دنیا کی لذت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ جب حضرت عبد القادر گیلانی نے یہ پڑھا تو آپ نے سمجھا کہ میرے رب کی طرف سے یہ میرے لیے ایک غیبی اشارہ ہے۔ حضرت عبد القادر گیلانی نے اس کے بعد وہ نان حلوہ غریب لوگوں کو دے دیا اور خود فاقے رکھنے لگے۔ ویورز، اس واقعے میں جس مشکل کا سامنا حضرت عبد القادر گیلانی کو کرنا پڑا وہ کوئی مشکل نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عبد القادر گیلانی پر ایک آزمائش تھی۔ جس طرح دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کربلا میں امام حسین ابن علی کو کرنا پڑا، اسی طرح حضرت عبد القادر گیلانی طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے 8 سال تک بغداد کی یونیورسٹی میں علم حاصل کرتے رہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ اسی دوران حضرت عبد القادر گیلانی کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ کے پیچھے چاہنے والا اور کوئی نہ تھا۔ حضرت عبد القادر گیلانی نے ارادہ کیا کہ اب وہ بغداد سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن جب آپ بغداد کے ریگستان پہنچے تو آپ کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے اور غیب سے آواز آئی، عبد القادر یہاں سے مت جاؤ۔ اس کے بعد آپ بغداد واپس آئے اور ایک سچے پیر کی تلاش میں صبح شام پورا بغداد پھرتے رہتے۔ ایک دن آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے کسی پیر یعنی کہ ولی اللہ سے ملا دے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات شیخ حماد بن مسلم سے ہوئی۔ حضرت عبد القادر گیلانی روزانہ حضرت شیخ حماد بن مسلم کی محفل میں جا کر بیٹھتے اور حضرت شیخ حماد بن مسلم سے روحانی علم حاصل کرتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن حضرت عبد القادر گیلانی اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ زمین سے آسمان کی طرف تیز روشنی پھیل گئی اور پھر ایک بڑی زوردار آواز آئی، اے عبد القادر، میں تیرا رب تیری عبادت سے خوش ہو کر میں نے تجھ پر فرائض یعنی کہ نماز روزہ کو معاف کر دیا اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا، لہذا اب تو جو چاہے کر۔ اس پر حضرت عبد القادر گیلانی نے جواب دیا، میں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عمر بھر وہ مرتبہ اور وہ مقام تھا جو اللہ نے اور کسی کو نہیں دیا۔ اس مرتبے اور مقام کے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے پابند تھے، تو میں کیا چیز ہوں؟ اس کے بعد حضرت عبد القادر گیلانی نے لا حول ولا قوت پڑھا تو وہ روشنی ختم ہو گئی اور پتہ چلا کہ وہ ابلیس تھا۔ ابلیس مردود نے کہا، اے عبد القادر، اس بار تو تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ ابلیس مردود کو آپ نے فوراً جواب دیا، اے مردود، علم نے نہیں، مجھے میرے مولا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے بچا لیا ہے۔ تقریباً 3 بار شیطان یعنی کہ ابلیس ملعون نے آپ پر حملہ کیا اور ابلیس ملعون کے تینوں حملے ناکام رہے۔ اس کے بعد آپ نے جب دین کا علم حاصل کر لیا تو آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے سفر کے دوران جن علاقوں میں اپنی زندگی گزاری ان میں سے کچھ علاقوں کے نام یہ ہیں۔ کارک بغداد کے بالکل پاس ہی واقع ہے، یہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے کچھ لمحات گزارے۔ ششتر میں آپ نے تقریباً 11 سال گزارے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر شیطان نے آپ پر 3 بار حملہ کیا اور ناکام رہا۔ اس کے علاوہ برج اجامی، ایوان کوثر اور المدائن یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر آپ نے اپنی زندگی کے کچھ اہم اور خاص لمحات گزارے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے لوگ آپ کو جن ٹائٹلز کے نام سے پکارتے ہیں ان میں سے کچھ اہم ٹائٹلز یہ ہیں: الغوث العظم، الحسنی والحسینی، پیران پیر، سلطان الاولیاء، اور اس کے علاوہ انگریزوں کی زبان میں آپ کو دی روز آف بغداد کے ٹائٹل سے بھی پکارا جاتا ہے۔ حضرت عبد القادر گیلانی نے دین کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی۔ اسی طرح حضرت محی الدین ابو محمد عبد القادر الگیلانی الحسنی والحسینی اسلامی تاریخ کے مطابق 11 ربیع الثانی 561 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 14 فروری 1166 بروز سوموار کو عراق کے شہر بغداد میں اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔
انشاءاللہ میں بہت جلد حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک تفصیلی ڈاکومنٹری آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک، سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویورز، اسی